بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 61 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم تین اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو اس حوالے سے ہوگی کہ سفر کی حالت میں بندہ ہو تو پھر نماز میں امام کو قراءت کتنی کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر سفر ہے یا بارش ہے تو اس وجہ سے بھی کیا دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ظہر و عصر پڑھ لی یا مغرب عشاء پڑھ لی۔ اور احناف کے نزدیک یہ جمع بین الصلاتین کسی بھی مقام پر ممکن ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو کہاں پہ ہے اور عام طور پہ اس کی اجازت ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے گفتگو ہماری ہونی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ پہلے باب کو پڑھتے ہیں۔ پہلا باب ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ فی السفر، کہ یہ باب ہے سفر میں نماز کے اندر قراءت کے حوالے سے۔ امام محمد ایک ہی حدیث لائیں، پھر اپنا نظریہ بیان کیا، اس کے بعد باب الجمع بین الصلاتین فی السفر والمطر سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقرأ في السفر في الصبح بالعشر السور من أول المفصل يرددهن في كل ركعة سورة۔ امام محمد فرماتے کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران صبح کی نماز میں اول مفصل کی 10 صورتوں میں سے ہر ایک رکعت میں ایک صورت پڑھتے تھے، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کوئی ایک صورت پڑھتے تھے۔ قال محمد يقرأ في الفجر في السفر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران مسافر کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق اور ان جیسی صورتیں پڑھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اگرچہ سفر کی نماز صبح میں جو سفر کی نماز صبح تھی اس میں سورہ حجرات جیسی لمبی صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ درست، لیکن سفر کی وجہ سے اگر ان صورتوں کے بجائے وہ سورہ بروج اور سورہ طارق جیسی مختصر صورتیں پڑھے تو یہ اچھا ہے، اور اس کے اچھا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسافروں کے لیے اس میں تخفیف ہے اور اس میں سہولت ہے۔ اب یہ پہلا باب جو تھا وہ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں نماز میں قراءت سفر کی جو تھی وہ مختصر ہونی چاہیے، اس طرح جو مفصل صورتیں ہیں ان سے نہ ہو۔ تو بہرحال ان سے ہو بھی تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تخفیف اسی میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب الجمع بین الصلاتین فی السفر والمطر، کہ یہ باب ہے دو نمازوں کو سفر اور بارش میں جمع کرنے کے حوالے سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی احادیث کا آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا عجل به السیر جمع بین المغرب والعشاء۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے نافع سے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر حين
جمع بین المغرب والعشاء فی السفر صار حتی غاب الشفق۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں خبر دی نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ جب سفر میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرتے تو چلتے رہتے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی۔ اخبرنا مالک اخبرنا داود بن الحسین ان عبد الرحمن بن ہرمز اخبره قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر فی سفره الى تبوک۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے داود بن حسین سے خبر دی کہ عبد الرحمن بن ہرمز نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف سفر کے دوران ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا فرمایا کرتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ والجمع بين الصلاتين أن تؤخر الأولى منهما فتصلى في آخر وقتها وتعجل الثانية فتصلى في أول وقتها، وقد بلغنا عن ابن عمر أنه صلى المغرب حين أخر الصلاة قبل أن تغيب الشفق خلاف ما روى مالك۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی عمل ہے کہ دو نمازوں کو اس طرح اکٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے کہ پہلی نماز کا آخری وقت ہو اور دوسری نماز کا پہلا وقت ہو، شروع کا وقت ہو، یعنی پہلی کو دیر سے اور دوسری کو جلدی، لیکن اپنے اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے نماز مغرب جب عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی تو نماز مغرب کو شفق کے غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے ادا فرمایا۔ یہ روایت امام مالک سے مذکور روایت کے خلاف ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر۔ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ ہمیں امام نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بتایا کہ جب خلفاء مغرب اور عشاء کو بارش کی وجہ سے اکٹھا کر کے پڑھتے تو آپ بھی ان کے ساتھ پڑھتے۔ قال محمد ولسنا نأخذ بهذا لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد إلا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر۔ أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جمع بین الصلاتین کے حوالے سے اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ جو آخری روایت بیان ہوئی، اور ایک وقت میں دو نمازوں کا جمع کرنا ہرگز درست نہیں۔ ہاں صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ عرفات میں ظہر اور عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء یہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں انہوں نے اپنے دور خلافت میں ہر طرف یہ لکھ کر بھیجا کہ دو نمازوں کو اکٹھا نہ کرنا، اور لوگوں کو بتایا کہ ایک وقت میں دو نمازیں جمع کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یہ خبر ہمیں علاء بن حارث عن مکحول سے سکہ راویوں نے سنائی ہے۔ اچھا، اب یہ تو احادیث کا سلسلہ امام محمد کا کلام بھی ختم ہوا، تو حاصل کلام کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے میں ائمہ اربعہ کا اجمالی طور پر جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ ہر ایسے سفر میں جو نماز قصر کا موجب ہو،
دو نمازوں کو مطلقاً جمع کر کے پڑھنے کے قائل ہیں، یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا، خواہ دونوں ظہر کے وقت میں ادا کی جائیں یا عصر کے وقت میں، دونوں طرح ان کو اکٹھا کرنا جائز ہے، یہ امام شافعی کا نظریہ۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی ان کا یہی مسئلہ ہے کہ دونوں کو مغرب میں پڑھ لیں یا دونوں کو عشاء میں پڑھ لیں، تو ان کے ہاں یہ جائز ہے۔ سفر میں یا وہ سفر کے جو موجب قصر ہو، اس میں امام شافعی کا یہ نظریہ ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل سے بھی ایسا ہی منقول ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اس بارے میں 3 قول ملتے ہیں: کراہت کا، عدم جواز کا، اور سفر میں جلدی کے پیش نظر جائز، ورنہ نہیں۔ اب ائمہ ثلاثہ کے اپنے اپنے مذہب کے مطابق تو بہت سی وضاحتیں ان کی کتب میں مذکور ہیں، جن کا بیان کرنا وہ یہاں مقصود بھی نہیں اور دشوار ترین ہے۔ البتہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا ان کا اس کے بارے میں مسلک یہ ہے کہ عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ جو حاجی وہاں پہ ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی صورت میں 2 نمازوں کا ایک وقت میں پڑھنا امام اعظم کے ہاں جائز نہیں ہے۔ عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنے پر بہت سی متواتر احادیث آئی ہیں، اس لیے ان 2 اوقات پر تو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا وہ مستثنی کر دیا گیا، لیکن ان کے علاوہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر نماز کو اسی کے وقت میں پڑھا جائے، دوسری نماز کے وقت میں اس کو نہ پڑھا جائے۔ سب سے بڑی دلیل تو سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر جو نماز ہے بے شک وہ مقررہ وقت پہ فرض ہے، تو لہٰذا اس آیت مذکورہ میں اس امر کی وضاحت ہے کہ ہر نماز کے ایک وقت مقرر ہے اور اس کی ادائیگی اسی وقت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح طحاوی شریف کی حدیث پاک میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، طحاوی کی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند کی وجہ سے نماز کو بر وقت نہ پڑھ سکنا قصور اور کوتاہی نہیں، قصور یہ ہے کہ کوئی شخص اگلی نماز کے وقت شروع ہونے تک جاگتے ہوئے پہلی نماز نہ پڑھ سکا۔ اب مصنف عبد الرزاق کی جو روایت ہے وہ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف یہ لکھا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 2 نمازوں کے اکٹھا کر کے پڑھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ہاں عذر کی وجہ سے پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے کیا فرماتے ہیں کہ 2 نمازوں کو بلا عذر اکٹھا کر کے پڑھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کوئی نماز اس کے وقت کے سوا پڑھتے نہ دیکھا، ہاں آپ نے مزدلفہ میں 2 نمازوں کو اکٹھا ادا فرمایا، اور اس دن صبح کی نماز آپ نے مستحب وقت کے غیر میں ادا فرمائی، یعنی صبح صادق ہونے کے فوراً بعد ادا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز اس وقت فوت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا وقت ختم نہ ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ اب یہ اسی طرح جو ہے وہ بات کی جائے طحاوی شریف کی ایک مزید دلیل کی، تو فرمایا الدلیل علی ذلک قول علیہ السلام الوقت ما بین ہذین الوقتین، کہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کی جو دلیل ہے، فرمایا وہ تو خود نبی علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے کہ ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اچھا، اب یہ کئی ایک روایات آپ کے سامنے آثار رکھے گئے، تو قرآن کریم کی آیت جو سورہ نساء کی ہے اور اس کے بعد کی جملہ یہ جو آثار ہیں، احادیث ہیں، یہ سارے اس پر شاہد ہیں اور اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی نماز کو اگلی نماز کے وقت شروع ہونے تک مؤخر کرتا ہے تو وہ قصوروار ہے اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور صرف عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان 2 مقامات کے علاوہ کہیں بھی کوئی سی 2 نمازیں اکٹھی کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ جن کا اجمالی ذکر بھی ہو چکا، ان کو لے کر کچھ لوگ مسئلے کے حناف پر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ
اس حوالے سے جو آثار ذکر کیے گئے کہ 2 نمازوں کو علاوہ مزدلفہ اور عرفات کی جمع کرنا، وہ کثیر روایات میں گزرا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، لہٰذا احناف نے ان احادیث کو لیا اور ان پہ عمل کیا، اور یہی احناف کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلک حق کی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔